یہ میری خبر تھی بیسکلی کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے فارورڈ بلاک کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی کہ ریاض فتیانہ صاحب وڈ بی دی لائک لیڈنگ ہارس امنگ لائک فارورڈ بلاک. ہاں, ریاض فتیانہ صاحب واز سپوز ٹو لائک لیڈ دس فارورڈ بلاک, اور اس میں کوئی 12 کا نمبر اس وقت کوٹ ہو رہا تھا. تو اب ایکسپیکٹڈ ہے ڈیفینیٹلی کہ 16 لوگ چاہیے, تو 4-5 لوگ گورنمنٹ کے لیے کرنا ارینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں ڈول آؤٹ کرنے کے لیے, اور انہوں نے کیے بھی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ ایسا فارورڈ بلاک میں کون نہیں, فارورڈ بلاک میں وہی ایک تو ان کے کوئی 11-12 تو ادر وائز بھی ہیں نا, 10 سے 11, اس میں اسلم گھمن ہے, ریاض فتیانہ ہے, ایون زین قریشی صاحب کے حوالے سے بھی میں نے خبر دی تھی, وہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. وہ بھی بیسکلی وہ بھی ولنگلی اور ولنگلی اینڈ بائی کانسنٹ, نہیں وہ ولنگلی اور بائی کانسنٹ انہوں نے ووٹ دینا چاہ رہے تھے, بٹ ان کی باری نہیں آئی, بیسکلی ان کی ٹرن نہیں آئی. تو 4 لوگ, ہاں 26th امینڈمنٹ, تو اسی میں جو ڈسینڈنگ گروپ تھا وہ اسی میں فارورڈ بلاک تو ایک طرح سے اسی وقت ہی ڈیولپ ہو گیا تھا. تو 4 لوگوں کے گورنمنٹ کو ووٹ کی ضرورت تھی, وہ 4 لوگ ڈیفلیکٹ کر کے ادھر چلے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف. تو اب کچھ اور لوگ پھر 4 ایسے بھی تھے جو ادروائز ریزرو پہ بھی رکھے ہوئے تھے گورنمنٹ نے. تو اب 8 تو یہ ہو گئے, اور 2-3 ویسے نہیں رسپونڈ کر رہے تھے, تو 11 کا نمبر آلریڈی موجود ہے. تو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے کوئی 16 کا نمبر چاہیے. ایک تو بات ہوگی وہ یہ. دوسرا یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آپس میں بھی انفائٹنگ ان کی بہت پرانی ہے. آپ یاد کیجئے جہانگیر ترین کا اپنا گروپ ہوتا تھا, شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ ہوتا تھا, اور پھر اسی گروپ کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوئے, اور اسی گروپ کی وجہ سے بشرا بی بی بھی, یس شی واز کی فیکٹر, بشرا بی بی کی وجہ سے جہانگیر ترین نکلے, لیکن اس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا بھی بڑا کی رول تھا. تو اسی طرح سے ایک دوسرے کو علی امین گنڈا پور کی کیا پوزیشن ہے, اس پہ بھی تو شیر افضل مروت نے بات کی نا, فارورڈ بلاک کی باتیں بھی شیر افضل مروت نے کی, پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. سو کیا وہ سی ایم شپ سے بھی ہٹے, صوبائی صدارت سے ہٹتے ہوئے, تو وہ چلیں دیکھا نا ہم نے. نمرہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں لکیلی جو میں نے ابھی پچھلے کچھ 1-2 دنوں میں, 2-3 دنوں میں, اور پھر 1 مہینے سے کرتا آ رہا ہوں. دیکھیں علی امین گنڈا پور کی پوزیشن انتہائی ویک ہے, وہ بہت ویک گراؤنڈ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اور بلکہ اگر آپ دیکھیے گا, آپ مارک کر لیجئے, اس کلپ کو سنبھال کے رکھ لیجئے, اگر عید کے 3 مہینے بعد عمران خان نہیں چھوٹتے ہیں, رہا نہیں ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ریلیف نہیں بائے کر پاتے ہیں عمران خان کے لیے, تو علی امین وڈ ناٹ بی سی ایم اینی مور آفٹر 3 months. ٹھیک ہے, یہ بات علی امین کے ساتھ عمران خان صاحب, عمران دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزیں پلیچ کی, بٹ وہ عمران خان کے لیے ایسے کوئی ریلیف نہیں حاصل کر سکے. مسلسل دیکھیے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں تو وہ شاید اس طرح سے جو چیزیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے کمٹ کی تھی, اور ان سے سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ عمران خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ریلیف دلوانے میں کامیاب. پہلے لانگ مارچ کے جواب میں انہوں نے بشرا بی بی کو ضرور ریلیف دلوا لیا تھا, اور لانگ مارچ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, بہت بڑا پورا ملک موبلائز کر رہا ہوتا ہے. لاسٹ کارڈ ہوتا ہے ہر پارٹی کی, پوری دنیا میں جو پولیٹیکل تحریکیں ہوتی ہیں ان کے پاس یہی لاسٹ کارڈ ہوتا ہے.